السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ درود پاک ہو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور اپنی رحمت و برکت و نعمتوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل میں نہیں آ سکا، تھوڑا کام ہے انسان کی زندگی میں، جو ہے کچھ نہ کچھ مصروفیات رہتی، اور ان مصروفیات کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے وقت کا پابند بھی نہیں ہو سکتا اور اس سے ہوا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے میں بھی معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے بات شروع کری تھی سر سے، چہرے سے۔ اکثر حکمہ پہلے آنکھ لیتے، پھر کان لیتے، پھر ناک لیتے، مگر میں نے ناک لی پہلے، کیونکہ ناک جو ہے یہ ہمارے جو سر کے اندر فاسد رطوبات ہوتی اس کو نکالنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھینک آتی تو جسم ہلکا ہو جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا چھینک آتی تو سر جو ہے بھاری پن ختم ہو جاتا سر کا۔ اسی لیے پرانے زمانے کے علماء کہا کرتے تھے کہ بھئی نک چھکنی لے لیجئے، یعنی چھینک لانے والی دوا۔ ویسے نک چھکنی کے نام سے ایک دوائی بھی ملتی، اس سے بھی چھینک آتی، مگر کبھی چونے کو پانی میں ملا کے یا پھر نسوار بنا کے اکثر سونگھ لیتے تو دماغ صاف ہو جاتا۔ دماغ صاف ہوتا تو بیماریاں بھی صاف ہوتی، اور بیماریاں صاف ہوتی تو دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے پہلے جو ہے میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتلاتا ہوں آپ کو دماغ کے لیے۔ اکثر لوگ اگر اس کو استعمال کریں تو دماغ کو بہت زیادہ طاقت ملتی، اور آج کے اسٹریس کے زمانے میں اور اتنی فکر مندی کے زمانے میں بہت مشکل ہوتا دماغ کو پرسکون رکھنا، اور پرسکون وہی رکھ سکتا کیا تو جس کے ساتھ میں فیملی نہ ہو، جس کے ساتھ میں گھر نہ ہو، جس کے ساتھ میں کاروبار نہ ہو، جس کے ساتھ میں صرف اور صرف وہ بالکل ہر چیز سے فارغ ہو، تو اسٹریس اس کو تو نہیں ہو سکتی، مگر اس کو بھی اسٹریس ہوتی کہ کوئی کام نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے، تو اس کو بھی اسٹریس ہوتی۔ تو اسٹریس سے دماغ پر اثر پڑتا۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے، اگر قارئین چاہیں تو اس چھوٹے سے نسخے کو لکھ لیں، روزانہ اس کو بنا کے کھایا کریں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ بھولی ہوئی بات بھی یاد کر لیں گے، اور جو بات آپ یاد کریں گے وہ بھول نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا، ایک 7 عدد بادام لینا، اور 5 گرام چاروں مغز لینا۔ چاروں مغز کیا ہیں؟ کدو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا۔ کدو کے 5 گرام مغز لینا، اور 5 گرام تربوز کے مغز لینا۔ تربوز کیا ہے؟ تربوز کو بطیخ بولتے ہیں عربی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور اور تربوز ملا کے کھایا کرو، کہ تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو مار دے، اور کھجور کی گرمی جو ہے وہ تربوز کی ٹھنڈک کو مار دے۔ تو اس تربوز کے 5 گرام مغز۔ بطیخی خربوزے کو بھی بولتے، تو 5 گرام خربوزے کے مغز لیجیے۔ اور کھیرے کے بھی 5 گرام مغز لے لیجیے۔ اب دیکھیے کھیرے کے بارے میں بھی کتنی اچھی باتیں ہیں، کہ کھیرا اگر آدمی نہار پیٹ کھا لے
اور کھانا کھانے کے بعد کھا لے تو آدمی دبلا ہوتا، اس کے وزن یہ اندر کی چربی جو ہے گلنے لگتی اور اس کا وزن کم ہوتا۔ اور سلاد کی جو ہے مقبول غذا ہے، مشہور غذا ہے کہ کھیرا، اور کھیرے کو اگر کھجور کے ساتھ ملا کے کھایا جائے تو انسان جو دبلا بھی ہو وہ بھی موٹا ہو جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہلکی پھلکی تھی، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ پالکی اٹھانے والے بھی جو یہ محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کے اندر کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، تو اتنی ہلکی پھلکی تھی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کیا کرتی تھی، ان کو کھیرا اور کھجور ملا کے کھلاتی تھی تاکہ جلدی موٹی ہو جائیں، جلدی توانا تندرست ہو جائیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ کے گھر کے لیے رخصتی ہو جائے۔ تو کھیرے کے بھی اتنے فائدے، تو کیا ہوا، 7 عدد بادام اور 4 مغز، کدو، تربوز، خربوزہ اور کھیرا، اس کے 5-5 گرام، اور اس میں 7 عدد دکنی مرچ یعنی سفید مرچ جو آتی ہے وہ ملائیں، اور 5 گرام سونف ملائیں، اور اس کے اندر جو ہے 5 گرام برہمی بوٹی ملائیں، برہمی بوٹی بازار میں مل جاتی، اور 5 گرام نشاستہ ملائیں، اور اس میں 7 عدد چھوٹی الائچی، ہری الائچی جس کو بولتے ہیں، وہ 7 عدد ہری الائچی ڈال لیں، تو اس کو جو ہے باریک پیس کے دودھ میں پکائیں، اور جب وہ گھاڑا ہو جائے تو گھاڑا ہونے کے بعد میں اس کو دودھ میں ہی پکاتے ہوئے جب وہ گھاڑا ہو جائے تو اس کو ذرا سا چھونک دے لیں، یعنی داغ دے لیں گھی سے، گھی گرم کر کے اس میں ڈال لیں، اور اس کو بہت لذیذ بن جاتا۔ تھوڑی مصری ملا لیں، شکر نہ ملائیں، نہ شہد ملائیں، مصری ملا لیں، تو مصری ملانے کے بعد میں اس کو صبح کا ناشتہ، اور اس کے ساتھ میں پھر 1 گلاس دودھ، تو انشاءاللہ اس سے دماغ جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا، اور جب دماغ کمزور نہیں ہوگا تو بیماریاں بھی نہیں لگیں گی، جسم بھی توانا رہے گا، پھرتیلا رہے گا، چستی پھرتی رہے گی دماغ۔ اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا نسخہ میرے ذہن میں آیا، تو بات تو رطوبت کی تھی، مگر میں نے سوچا پہلے ایک دماغ کے لیے جو ہے ایک اچھا سا نسخہ بتلا دوں، تو یہ ایک اچھا سا نسخہ ہے، اس کو جو ہے آپ لوگ استعمال کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا تو میرے حق میں دعا کیجئے، اور میرے دوست کے حق میں بھی دعا کیجئے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع کرا میں۔ تو جب یہ سلسلہ جب یہ نسخہ آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے، اور اس کے بارے میں کمنٹ میں بھی لکھتے رہیے۔ تو بات پھر رطوبت پہ آتی، تو یہ ناک جو ہے ہماری، یہ رطوبت کو بہا کے باہر نکال دیتی، اور جب ہمارے سر کے اندر کوئی رطوبت نہیں ہوگی، فاسد مادہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ اور اگر یہی رطوبت نہیں رک جائے نزلے کی شکل میں، تو پھر طرح طرح کے عوارض پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، امراض پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ امراض ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو پھر اس کا رکنا بہت محال ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا۔ اس کے لیے صحیح طبیب جو ہے وہی اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا، نہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ کئی سال ہم پین کلر کھا لیے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کئی سال حکیم کے پاس دوائی کھا لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بہت لمبا علاج ہو جاتا، اور اس کی وجہ یہ رہتی کہ ہمارا جو ہارس پاور ہے وہ بہت باریک باریک رگوں سے بنا ہوا ہے، اور اس باریک باریک رگوں سے بنا ہوا ہونے کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں جو ہیں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتی کہ آج ہی گولی کھائی، اب آپ پین کلر کھا لیے مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دماغ کی طاقت کا میں نے پہلے نسخہ بتلایا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس رطوبت کو جمع نہ ہونے دیں، یعنی بہتے ہوئے نزلیں کو نہ روکیں۔ اگر نزلہ رک گیا تو یقین مانیے سب سے پہلے سر کا درد، پھر اس کے بعد میں آدھے سر کا درد، پھر آنکھوں کا درد، پھر کانوں کا درد، پھر دانتوں کا ہلنا، پھر دانتوں کا درد، اور اسی کے ساتھ اگر رطوبت زیادہ بڑھ گئی تو وہ گدی کی طرف چلی جاتی، اور وہاں پہ جانے کے بعد میں ٹیومر پیدا کرتی۔
اسی چیز کی وجہ سے کبھی بھی پرانے حکماں اس چیز کو اچھی طرح سمجھ کے کبھی بھی رطوبت کو ایک دم روکنے کی دوائی نہیں دیتے تھے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر صحت مند ہونا ہے تو ایک دم کوئی بھی نزلہ زکام کی دوائی روکنے کی مت لیجئے۔ یہاں تک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک دم بخار اترا اور آدمی مر گیا، یا ایک دم بخار اترا اور ہاتھ پیر گر گئے اس کے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی کیوں ہوتی کہ یہ فوری علاج جو ہیں کبھی کبھی نقصان دیتے ہیں۔ ان نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ دماغ کو صاف رکھنا، اس کا تنقیہ کرنا۔ اس کا تنقیہ کرنے کے بعد سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کو نزلہ زکام کبھی نہ کبھی ہوتا رہتا، اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اور اس کو اگر نہیں روکیں گے تو انشاءاللہ بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، اور اگر آپ روکیں گے تو پھر بیماریوں کے لیے بھی تیار رہیے۔ اس کو روکنے کے لیے ہاں ایک بات اور رہ گئی میری، اگر اس نسخے میں ایک 4 چاول کے برابر کشتہ نکرہ ملا لیا جائے تو شاید دماغ کے لیے اس سے بہتر کوئی دوائی نہیں ہو سکتی۔ کشتہ نکرہ یعنی چاندی کا کشتہ، جس کو کشتہ نکرہ کہتے، ہندی میں چاندی بھسم کہتے، سلور بھسم بھی بولتے۔ تو اس میں سے صرف 4 چاول کی برابر اس ایک نسخے میں جو میں آپ کو بتلایا، 7 بادام سے شروع کر کے جو میں نے آپ کو بتلایا اور 5 گرام نشاستے پہ ختم کیا، تو اور اس کو گھی کا چھونک کے ساتھ میں جو ختم کیا، اگر اس کی ساتھ میں آپ اس میں صرف 4 چاول کی برابر کشتہ نکرہ ملا دیے تو دماغ کے لیے جو ہے آب حیات کی طرح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 100 سال کی عمر میں بھی یادداشت کمزور نہیں ہوگی، اور یادداشت کمزور نہیں ہوگی، نہ ہی نزلہ ہوگا، نہ ہی زکام ہوگا، اور سر بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، دماغ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، یادداشت بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ کسی چیز کو بھولنے بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ باقی کل السلام علیکم۔ اچھے لگے تو کمنٹ کیجئے۔ جزاک اللہ۔